اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کو نسبت ہے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس مہینے میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کرتی ہے اور مختلف اور چیزوں کا انعقاد اور اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان محافل میں آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے کمالات و کرامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو سننے والے حضرات ہوتے ہیں ان کے کمالات، ان کے کرامات اور ان کے فضیلتوں کو سنتے ہیں تو ایک دل میں محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کی راہ پر انسان جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان محافل میں کچھ ایسے افراد کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ عالم ہے نہ مفتی ہیں، حتیٰ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ نہیں جانتے کہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہاتھ میں مائک آ گیا اور کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے اور ایسی بات کہنی ہے کہ جس سے عوام میں جوش پیدا ہو اور ایک نعرے لگنا شروع ہو جائیں، تو ان تمام چیزوں کو لے کر پھر ایسے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو نہ کسی مستند کتاب میں ملتے ہیں نہ کسی مستند عالم صاحب نے بیان کیے ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری اور اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے بات کرتے ہیں۔ میں فرمائن تھا تدریہی بیت اللہ من جا زارہو یو ہر ول لہو یوزا من عظمتی۔ فرمائن تھا مجھے قبر مبارک جکا ہے سا اوہ بیت اللہ ہے، تو سبحان اللہ چاہ فرمائن مجھے ڈری ہی عربی میں قبر شریف کے سربا ڈری ہے قبر، ڈری ہی مجھے قبر مائے گریو یارڈ مجھے قبر بیت اللہ چاہے خانہ کعبہ، مجھے قبر مبارک خانہ کعبہ ہے۔ من جارہو زارن جکو چیز زیارت کندو یحرم لہو انہیں جے چکرن جرساں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے حج عمرے جو ثواب ہوتا فرمائی دو۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس میں ایک ضعیف العمر شخص جو وہ بیان کر رہے ہیں، بہت بڑا مجمع جو سامنے موجود ہے، اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو کہ سندھی میں ہے، اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میری جو قبر ہے یہ بیت اللہ ہے، جو یہاں آئے آ کر طواف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ بالکل جو درست نہیں ہے، کسی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تو شرعی احکامات کے بھی خلاف جا رہی ہے۔ اور اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا تو کب فرمایا؟ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میری قبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو قبر میں موجود ہیں، جب قبر میں موجود ہیں تو پھر آپ فرما کس سے رہے ہیں اور کون ہے جو آپ کی بات کو سن رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کا طواف کرنا اور اس کے اوپر حج و عمرے کی بشارتیں دینا اور ثواب کا بشارتیں دینا، یہ بھی جو وہ درست نہیں ہے۔ کوئی اپنی طرف سے کسی بھی چیز عمل کے بارے میں کوئی ثواب جنت یا دوزخ یا جہنم کے عذاب کا جو ہے وہ معاملہ نہیں فرما سکتا۔ اور قبر کی طواف کی اگر بات کی جائے تو علماء نے جو اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بالاتفاق قبر کا طواف کرنا ناجائز ہے۔ تو جو شخصیت کی جن کو آپ غوث اعظم فرما رہے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علمی مقام اتنا ہے کہ آپ کی مجالس کے اندر جو وہ 100 علماء بیٹھا کرتے تھے، ایک ایک آیت کی 35 تفاصیل بیان کیا کرتے تھے، ایسا آپ کا علمی مقام ہے، اور ایسا علمی مقام اور اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والا شخص وہ اس طرح کی بات کرے تو شریعت کے ہی خلاف ہو۔ تو لہٰذا اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہمارے محافل کے اندر اس طرح کے لوگ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، سننے والے جو موجود ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سنیں تو اس میں اصول یہ یاد رکھ لیں۔ پہلی بات کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور اس میں کوئی صحیح تعویل بھی ممکن نہ ہو سکے تو یاد رکھیں کہ اس طرح کا واقعہ ان بزرگ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ کسی بھی شخص نے جو ہے اس واقعے کو بیان کر دیا اور اس کو جو اپنی طرف سے بیان کر دیا، جیسے کہ موضوع حدیث بھی بیان کی گئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹی باتیں بیان کی گئی
اسی طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی محبت میں اور آپ سے الفت رکھتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں جو بیان کر دی جو حقیقت موجود نہیں ہیں بلکہ وہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتی ہیں. تو بس یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہمیں نظر آئے اور اس میں کوئی صحیح تعویل بھی نہ ہو سکتی ہو تو پھر اس کو جو ہے ہم اقرار نہیں کریں گے، اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بزرگ کی طرف منسوخ نہیں کیا جائے گا، کسی نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہوگا. تو بہرحال ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو محافل کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے اسٹیج پر کس کو جگہ دے رہے ہیں. ایسے فرد کو جگہ دے رہے ہیں کہ جس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے شخص کو جگہ دے رہے ہیں کہ جو نہ جس نے قرآن پڑھا ہو، نہ حدیث پڑھا ہو، نہ قرآن و حدیث کے احکامات کو جو ہے وہ جانتا ہو، اور آپ نے اس کے ہاتھ میں مائک دے دیا اور عوام آپ نے سامنے بٹھا دیے اور وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں. یاد رکھیں جو محفل کرنے والے ہیں اور اس طرح کے افراد کو جگہ دینے والے ہیں اس کا وبال آپ پر بھی ہے. تو لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کی محافل کریں تو مستند علماء کرام کو بلائیں، مفتیان کرام کو بلائیں تاکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ بیان کریں، اور جو زمانہ جو چل رہا ہے، جو ہمارے موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بیان کریں، کلام کریں، فضائل بھی بیان کیے جائیں اور پھر دیگر چیزیں بھی بیان کی جائیں تو بھی ایک فائدہ بھی ہوتا ہے محافل کا. ورنہ اس طرح کی محافل جو منعقد کی جاتی ہیں اس کا فائدہ کم و نقصان زیادہ ہوتا ہے کہ ایک غلط بات جو ہے وہ بندہ لے کر جاتا ہے، بس اوقات عقیدہ بنا لیتا ہے، ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا بھی جو ہے وہ برباد ہوتی ہے اور آخرت کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.